إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام سامعین کرام آج کا ہمارا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78 کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس صورت کے اندر شبہات کا جواب دیا اور شبہات کے ساتھ ساتھ جو اہل کتاب یہود و نصارہ کی خباثتیں تھیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس آیت کے اندر جو خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر نامی خباثت کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جتنی بھی ان کی خباثتیں تھیں، جتنی بھی ان کے پروپیگنڈے تھے، بدخصلتیں تھیں، ساری کی ساری اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا اور ان کی خباثتوں کا رد فرمایا۔ کہیں پر وہ حق و باطل کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، کہیں تو وہ اتنے خائن تھے کہ امانت کے اندر بھی خیانت کر دیا کرتے تھے، اور کہیں تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی خباثتوں میں سے یہ خباثت بھی تھی کہ وہ مال جو امیین کا ہوتا تھا، عرب لوگوں کا جو ان پڑھ گوار تھے، ان کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ اپنے مال کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم اگر مال ان کا لے بھی لیں، ان کی امانت ان کو واپس نہ بھی کریں تو ہمیں سزا جزا کوئی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں جو کسی کا حق مارے، اور الٹا اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے تھے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی ان لوگوں کی، ان خائن لوگوں کی خباثت کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے، کمی بیشی کر کے مسئلے بنا لیے، عقائد کے مسئلے بنا لیے اور شرک و بدعت کے اندر انسان کو ملوث کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک پکی بات ہے، منہم ان میں سے، خائن لوگوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، لفریقاً، ایک فریق، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، کج کرتے ہیں، ٹیڑھی کر کے پیش کرتے ہیں، بالکتاب، کتاب کے ساتھ۔ کتاب سے مراد تورات شریف اور انجیل شریف ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ اس کو خیال کریں، گمان کریں، من الکتاب، کتاب سے۔ عام لوگوں کو
پڑھ کر سناتے ہیں کتاب تورات شریف کے اندر اور انجیل شریف کے اندر کہ یہ لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے، تحریف کر کے، تبدیل کر کے الفاظ کو، زبان کو پیچ دے دے کر، مروڑ مروڑ کر باتیں کرتے ہیں، اور اتنی تسلی اور وصول کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تاکہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ سمجھیں، وہ خیال کریں کہ یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے آسمانی کتاب کے اندر نازل ہو چکی بات ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتی، جو بھی وہ بات کرتے ہیں زبان کو کج کر کے، مروڑ مروڑ کے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی من گھڑت باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ بھی انجیل شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوتا، وہ کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں جس وقت تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت انجیل شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کریم کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں، یہ مسئلے جو ہیں یہ اللہ کریم کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ اکبر، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوتا، وہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر لکھتے ہیں، یہاں سے وہ ملا اور علماء سو مراد ہیں جو غلط عقائد اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ غلط عقیدہ ہوتا ہے، شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے، اور اس پر قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کے علاوہ کسی کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خود میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، غیب والی بات، غیب والا علم، غیب والی چیز الا اللہ، سوائے اللہ کریم کے کوئی غیب والی چیز، بات، کلام کو نہیں جانتا۔ لہذا اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک اور موقع پہ عندہ مفاتح الغیب،
لا يعلمها إلا هو. غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں بھی کس کے اختیار کے اندر ہے، کس کے علم کے اندر ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، میرا پاک پیغمبر فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اللہ اکبر. اللہ کریم کے بے شمار قرآن مجید کے آیات جن کے بارے میں لوگوں کا غلط نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کو علم غیب تو ہے، لیکن یہاں پر اللہ کریم نے بذات کی نفی کی ہے. عطائی علم تو اللہ کریم نے اوروں کو بھی دیا. مخلوق میں سے جن کی شان زیادہ ہے پیغمبر، اولیاء اللہ، پیروں کو، غوث اعظم کو بھی کہتے ہیں، پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو بھی عطائی علم دیا تھا غیب کا. ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. شیخ القرآن فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر بھی اپنے عقائد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ قرآن مجید کے بجائے تورات اور انجیل جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی اس کے اندر رد و بدل کیا، تحریف کی، اور کہتے کیا تھے؟ اس طرح زمان کو مروڑ کر، اس طرح پیچ دے دے کر زبان کو پڑھتے تھے تاکہ جو سادہ لوگ انسان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. جس طرح آج کل لوگ سادہ قسم کے لوگ سمجھتے ہیں یار قرآن تو پڑھ رہا ہے چاہے وہ شرکیہ بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کہتے ہیں قرآن پڑھا تھا. واہ واہ، کیا قرآن پڑھتا ہے؟ آگے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے. یہاں پر جب قرآن کے اندر عقائد کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس طرح زبان کو پیش دے دے کر کج کر کے وہ پڑھتے تھے تورات اور انجیل اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، خود اپنے پاس سے وہ تحریف کیا کرتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تھے. پہلے بھی اللہ کریم نے پچھلی آیات کے اندر بھی یہی بیان فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اپنی پاس سے کئی چیزیں شامل کر کے، کئی آیات من گھڑت بنا کے اس کے اندر شامل کر کے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کریم کی طرف سے وہ نہیں ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اللہ کا قرآن کہتا ہے جاننے کے باوجود بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، اس لیے ان کو پتا تو ہے کہ تورات کے اندر نہیں لکھا ہوا، اللہ کریم نے آسمانی جو کتاب نازل کیا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ تو نہیں لکھا ہوا، یہ مسئلہ ہم نے خود اس کے اندر ڈال دیا ہے، خود ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اس پر گناہ بھی ملے گا، اور گناہ ملنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ اس بات پر ہمیں گناہ بھی ملے گا، ہم نے تحریف بھی کی ہے، تورات اور انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، اپنے منمانی کے مسئلے لکھ دیا ہے، جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی خباثت ہے جو نامی قسم کی خباثت ہے، اللہ نامی قسم کی خباثت۔ اللہ اکبر، آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک ہی خباثت پڑھنی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔